بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہتی ہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے۔ اور صحیح کہا تھا کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا۔ فیصل آباد میں ایک میڈیکل کی طالبہ خدیجہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، انتہائی دل خراش۔ جب سے یہ اطلاع ملی اور یہ چیزیں دیکھیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور وہ ظالم، وہ درندے جن کو اپنے مال کی وجہ سے اور قوت کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے یہ جرأت ملی، جسارت ملی کہ ایک مظلوم اور نو عمر بچی کو بلا کے اسے جوتیاں چٹوائیں اور اس کے بال کاٹیں، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، ماریں پیٹیں۔ وہ دانش جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انڈسٹری کا آدمی ہے، سرمایہ دار آدمی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی بڑے چور ڈاکو لٹیرے بے ایمان کا خاص آدمی ہے۔ اس نے جو ظلم کیا ہے انتہائی بیہودہ۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور انتہائی دل پریشان ہو گیا کہ ایک بچی سے رشتہ مانگا، جہاں اس کی طبیعت ہوگی وہ کر لے گی، اگر وہ تم جیسے بڈھے آدمی سے نہیں کرنا چاہتی۔ اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ 4 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، ان میں سے تیسرا بندہ وہ جو بڈھا زانی، اڈھیر عمر کا ہو اور اس کی زنا کی عادت نہ جائے بے ایمان کی۔ یہ بڈھا زانی شیخ دانش، یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرا جس نے رشتہ مانگا اس میڈیکل کی طالبہ سے، انکار کرنے پہ اسے بلا کے تشدد کیا، بال کاٹے، اس کو جوتیاں چٹوائیں، اور وہ اس کی بے شرم ملازمہ، بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس کی پارٹ ٹائم رکھیل بھی ہے، بیوی بھی ہے شاید۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی عدالتوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی سیکیورٹی کے اداروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پولیس سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی حکمرانوں سے کہ آخر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا۔ اس سے پہلے ابھی کچھ 6-7 دن پہلے کا واقعہ فیصل آباد میں ایک حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا کہ ایک باپ 2 وقت کی روٹی سے تنگ آ کے بیچارے نے اپنی 2 معصوم بچیوں کا گلا کاٹا اور خود بھی جو ہے وہ خودکشی کر کے مر گیا، اور کہا کہ مجھے اعتماد نہیں اس حکومت پہ، مجھے اعتماد نہیں اس نظام پہ، مجھے اعتماد نہیں اس سیٹ اپ پہ، میری میت ان کے حوالے نہ کی جائے، مجھے میری میت کو اور میرے بچوں کی میت کو جو ہے وہ عیدی والوں کے حوالے کیا جائے اور ایک ہی قبر میں ہمیں دفنا دیا جائے۔ یہ عدالتیں کس مرض کا علاج ہیں؟ یہ حکمران کس مرض کا علاج ہیں؟ اگر یہ قوم کو روٹی میسر نہیں کر سکتے، قوم نے خودکشیاں کرنی ہے، تو پھر یہ عیاشیاں کیوں کرتے ہیں؟ 200 بندہ لے کے حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں جہاز بھر کے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے پاکستان میں انہوں نے؟ یہ واقعہ انتہائی دل خراش۔ میں مطالبہ کرتا ہوں حکام بالا سے، وہ دانش، شیخ دانش، وہ کنٹٹا بڈھا زانی کہ جس کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور جو کام اس بچی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کہ اسے جوتیاں چٹوائیں، پورے 5-6 مہینے تک اس سارے مافیا کو جنہوں نے یہ ظلم کیا، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک کے اندر سزا دی جائے، صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک روزانہ ان درندوں کو وہاں لایا جائے، اور ہر آنے جانے والے کے سامنے یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں چاٹیں اور ان کے بال کاٹے جائیں، ان کے سروں پہ لتر مارے جائیں۔ اگر یہ عدالتیں نہیں کر سکتی، اگر یہ حکمران میاں صاحبان نہیں کر سکتے، زرداری کی جماعت کے لوگ نہیں کر سکتے، خان صاحب اگر اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، پھر ڈوب کے مر جائیں۔ تمہارا مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے، اگر تمہارے اتنے بڑے سرمایہ کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی قوتوں اور طاقتوں کے ہوتے ہوئے، اگر ایک معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اور کوئی اسے دلاسا دینے والا بھی میسر نہ آئے، کوئی اسے سہارا دینے والا بھی میسر نہ آئے، کوئی اس کی داد رسی بھی نہ کرے، تو پھر تم کس بیماری کا علاج ہو؟ میں پاکستانی قوم سے بھی عرض کروں گا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جس قدر مضبوط اور توانا آواز ہوگی، انشاءاللہ تعالی ان ظالموں سے اتنی جلدی حساب لیا جائے گا۔ حساب لیا جانا چاہیے، حد ہو گئی ظلم کی۔ کچھ قدریں ہوتی ہیں، کچھ حیا ہوتا ہے، کچھ لحاظ ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم۔ اور وہ میڈیکل کالج کی طالبہ، بھئی اس نے نہیں رشتہ کرنا تم سے، تم وہ نہ کرے، اس کی اپنی طبیعت ہے، اپنی مرضی ہے۔ تم بدماش ہو، تم ٹھیکیدار ہو پاکستان کے، تم مالک ہو پاکستان کے، کہ جس کو چاہے گا تم چاہو گے تم اٹھا کے لے جاؤ گے۔
اس ظلم کا راستہ بند کیا جائے اور اس طاقت کو توڑا جائے پاکستان میں۔ یہ نہیں چلے گا، نہیں چلنا چاہیے۔ اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر لوگ خودکشیاں کریں گے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے لوگ خودکشیاں کریں گے، اپنے بچوں کے گلے کاٹیں گے، اور وہ سارے کے سارے قتل ان حکمرانوں پہ ہوں گے، وہ سارے قتل ان عدالتوں پہ ہوں گے، وہ سارے قتل ان قوتوں پہ ہوں گے، اور یہ جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، فرمایا دونوں پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، میرا رب بھی لعنت کرتا ہے۔ طاقتور آدمی، اس کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، ڈرتے ہیں سارے، اس کو پکڑتا کوئی نہیں، اگر پکڑ بھی لیا جائے تو وہ رشوت دیتا ہے، مال دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 4 دن کے بعد بری ذمہ ہو کے باہر نکل جاتا ہے، اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی جیل میں جاتا ہے بیچارہ تو وہ لٹکا دیا جاتا ہے، کئی مہینے بلکہ کئی سال۔ ایسے بھی پاکستان میں کیس دیکھے گئے ہیں کہ قیدی جیل میں پڑا گل سڑ کے مر گیا، اور عدالت نے پھر فیصلہ کیا جی کہ اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں تھا، اسے بری ذمہ قرار دیا جا رہا ہے، اسے بری کیا جا رہا ہے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پاکستانی ججوں سے، پاکستانی عدالتوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنے ملک کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی ماؤں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ جو حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، جن کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، آئے روز کو اس پہ جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، کو اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، کو اس کے ساتھ جو ہے وہ آؤ تاؤ کر رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنی سیاست کو کچھ لمحے کے لیے پیچھے کرو۔ وہ لوگ جو روزی اور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیوں پہ مجبور ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی ان کے دروازوں پہ مہیا کرو، اور وہ لوگ جن کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے ظالموں سے اور درندوں سے اس دھرتی کو پاک فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔